کہ اگر ہم کم سے کم 72 بھی مانے، بھائی 72 میں 2 کا ذکر میں نے کل کیا، بریر اور زہیر کیا تھا ذکر. اب میں ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، جا کے مقاتل دیکھیے، ان دونوں کے لیے روایات ہیں اور مقاتل میں لکھا ہے مورخین نے، یہ دونوں ایک گھنٹے لڑے. بریر 1 گھنٹے لڑے، میں ریسرچ کر کے بتا رہا ہوں. زہیر 1 گھنٹے لڑے. اب یہ زہیر اور بریر کے وقت کو روکا اور بتایا کہ یہ 1 گھنٹہ لڑے. تو جب یہ اتنا لڑے تو عابس کتنا لڑے؟ تھوڑا سا جاگیے. شوذب کتنا لڑے؟ مسلم ابن اوسجہ کتنا لڑے؟ حبیب کتنا لڑے؟ یہ تو میں غیر بنی ہاشم بتا رہا ہوں. اب وہ سوچئے جنہوں نے علی سے سیکھا، قاسم کتنا لڑے، عباس کتنا لڑے. ارے رات بھر تو ماں بتا رہی تھی جعفر طیار کیسے لڑے، علی کیسے لڑے، تو سوچو انو محمد کیسے لڑے. 1 گھنٹہ بریر لڑے اور 1 گھنٹہ زہیر لڑے. تو بھائی میں اپنی بات کر رہا ہوں، کسی کو اختلاف کرنا ہے کرتا رہے. میں یہ سمجھتا ہوں اور میری رائے بھی اہم ہے، طالب علم تو میں بھی ہوں، بلکہ میں تو کہتا ہوں ہر عزادار کی رائے اہم ہے، اس لیے کہ آپ بھی تو اہل بیت کا ذکر سنتے آ رہے ہیں، تو ذہن اس قابل تو ہے نا کہ تفکیک کر سکے کیا صحیح کیا غلط. تو اب مجھے آپ بتائیے، جب بریر اور زہیر 1 گھنٹہ لڑے تو قاسم 1.5 گھنٹہ تو لڑے ہوں گے. ہاں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ عباس کو جتنی بھی اجازت ملی تو عباس جب لڑے ہوں گے تو کتنا لڑے ہوں گے؟ اور لکھا ہے حسین تو پھر ایسا لڑے. تو جب بریر اور زہیر 1 گھنٹہ لڑے تو حسین کم سے کم 3 گھنٹے تو لڑے ہوں گے. تو اب آپ مجھے بس اتنا بتائیے کہ ہر سپاہی بھی 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ لڑے، کیلکولیشن کر کے بتائیے ایک دن میں کیسے لڑے. اچھا صرف یہ تھوڑی ہے کہ تلوار نکالی اور لڑ گئے، نا، اصول ہے عرب کی جنگ کے. پہلے رجس پڑے گا. اب بھائی میں اشرا پڑھ چکا پورا کربلا والوں کے رجس، اس میں تفصیل سے بحث کر چکا کہ ہر آنے والا جب رجس پڑتا ہے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے اور سب سماعت کرتے ہیں. اچھا پھر یہ بھی آپ کو پتہ، یہ تھوڑی ہوتا تھا کہ سپاہی آیا مولا جاؤ، ہاں جاؤ. رخصت کا بھی وقت ہے، یعنی حسین سے اجازت لینے کا الگ وقت ہے. یعنی ایک دم حسین اجازت نہیں دیتے تھے کہ جاؤ، اس میں بھی ایک وقت ہوتا تھا. اور پھر جب سپاہی گرتا ہے تو حسین کو جانا ہے، اٹھانا ہے، لانا ہے، رکھنا ہے، پھر اگلے کو بھیجنا ہے. اب یہ فجر سے عصر تک کیسے ہو سکتا ہے مجھے آپ بتا دیجئے. میں تو بھائی سوال اٹھا رہا ہوں اور یہ بات محفوظ ہو جائے تاکہ آگے تک جائے. اب اگر میں کہوں گا تو کوئی کہے گا اپنے پاس سے جملہ کہہ دیا. میں آپ کو علامہ دربندی کی عبارت سنا رہا ہوں. علامہ دربندی، ان کی عبارت سن لیجئے، کتاب اکسیر العبادات. اور اتنی اہم بات کہ دربندی نے 1 مقام پہ نہیں 3 مقام پہ لکھی. آپ کو بوجھل تو نہیں ہو رہی بات؟ اب بات سنیے. انہوں نے کہا، توجہ، انہوں نے کہا اِنَّا یوم عاشور فی یوم تف لم یکن فی سائر الایام. یہ جو تف میں یوم عاشور ہے انہیں عام دنوں کی طرح مت سمجھو، یہ دن مختلف ہے. اور پھر انہوں نے یہ بات کہی، ان کے مطابق 210 شہدائے کربلا ہیں. انہوں نے کہا اگر 210 شہدائے کربلا ہیں تو آپ کیسے یہ تصور کر سکتے ہیں کہ بس 10 گھنٹے کے اندر گئے بھی، لڑے بھی، رجس بھی پڑا، شہادت بھی ہوئی، رخصت بھی ہوئی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تب انہوں نے لکھا کہ یہ ایک دن میں نہیں ہو سکتا. تو اب 2 ہی باتیں ہیں، یا تو آپ کہیے کئی دنوں پر یہ دن مشتمل ہے، تو پھر یہ مانیے کہ کربلا کا دن حسین کی مٹھی میں تھا. مگر بہت سے لوگ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو قرآن تو سب مانتے ہیں نا. سورہ قصص 72ویں آیت. اب اللہ چیلنج کر رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے اے حبیب، یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ چاہے تو قیامت تک بس دن رکھے. بھائی میں تو آیت پڑھ رہا ہوں. اے حبیب یہ کیا رائے رکھتے ہیں، ان کا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ قیامت تک بس دن رکھے تو کون ہے جو دن کو ہٹا کے رات لائے؟ کہہ رہے اگر اللہ چاہے صبح قیامت تک دن رکھے. کس کی مجال ہے کہ وہ دن کو ہٹا کے رات لے آئے؟ اس کا مطلب یہ ہے قرآن سے ایک چیز ثابت ہے، اللہ چاہے تو رات کو روک سکتا ہے، دن کو بڑھا سکتا ہے. اور اگر اللہ کی حجت چاہے، مانتے ہیں نا کہ اللہ کی جو حجت ہے اللہ نے اسے اختیار دیا ہے. یہ تو میں نے قرآن کی آیت پڑھی. اب آپ لوگ ایسا جھومیں گے مجھے پتا ہے،
اس لیے کہ وہ حدیث پڑھ رہا ہوں جو سب کی سنی ہوئی ہے اور صرف شیعہ کتابوں میں نہیں، اہل سنت کتابوں نے فرمایا اگر دنیا کا آخری دن رہ جائے اور اب تک مہدی نہ آیا ہو، اللہ اس دن کو اتنا طویل کر دے گا۔ حدیث اہل سنت نے لکھا کہ اگر ایک دن باقی رکھا اور مہدی اب تک نہیں آئے تو اللہ اس دن کو طویل کرے گا۔ اب میں سوال کروں کیوں کرے گا؟ اس لیے کہ جو مہدی کے ساتھ آ کے لڑیں گے انہیں ارمان نکالنے ہیں۔ بھائی جو عالم زر سے انتظار میں تھے عاشور میں لڑیں گے ارمان نکالنے کے لیے، حسین نے وقت کو کھینچ۔ ابھی بھی کوئی قرآن سے بھی نہیں سمجھ رہا، حدیث سے بھی نہیں سمجھ رہا، تو آخری معجزے سے سمجھ لیجئے حسین کے بابا کا اختیار ہے کہ نہیں؟ آپ سب سمجھ گئے کیا؟ علی نے گیا ہوا سورج پلٹا دیا تو پتا چلا سورج پر اختیار تو ہے، تو اگر سورج پلٹایا جا سکتا ہے تو کیا اسے روکا نہیں جا سکتا؟ برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے اور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آگے بھی ہماری ویڈیوز آپ کو برابر ملتی رہیں۔